ڈاکٹر ذاکر نائک اپنے اداروں میں اردو بھی سکھاتے ہیں. یہ ڈاکٹر ذاکر نائک سے بھی, یہ تو ویسے ہی مشاہدے پر مبنی حقیقت ہے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ بنگلہ دیش گئے جب پاکستان ٹوٹا, انہوں نے کہا دیکھو تم نے پاکستان سے الگ ہو گئے, لیکن دشمنی میں ایسا نہ ہو کہ اردو سے رشتہ ختم کر دو, کیونکہ اردو اگر تم نے چھوڑ دی نا تو پھر اسلام کمزور پڑ جائے گا یہاں پہ, کیونکہ سارا لٹریچر, ساری علماء کی تقریریں, فتوے اور تحقیقات اور تفاسیر وہ کس زبان میں ہے؟ وہ اردو میں آ چکی ہیں. تبھی بنگلہ دیش میں اب تک مدرسوں میں اردو پڑھائی جا رہی ہے. میں برما گیا, ان کی زبان برمی ہے, علماء کو اردو آتی ہے, عربی تو آتی ہے, اردو بھی. میں نے کہا بھائی کہاں بھائی؟ تو مدرسے میں سیکھی ہے. امریکہ گیا, جو بچے وہیں پیدا ہوئے ان کو تو اردو سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے, لیکن مدرسے میں پڑھے ہوئے ان کو اردو آتی ہے. بہت سارے مدارس میں افریقہ میں کالے اردو بول رہے ہیں, میں نے ولاگ میں بھی لے کر آیا ہوں. میں بالکل کالے وہاں کے افریقن, ان کی زبان یا تو انگلش ہے یا کوئی اور زبان ہے, اردو پہ بول رہے ہیں. ہم نے کہا بھائی تو نے اردو, کہتے ہیں ہم عالم بننے کے لیے ادھر مدرسے میں آئے تھے, تو انہوں نے اردو بھی سکھا دی ہم کو. تو بہت سارے مدارس اس وقت اردو جو پروموٹ ہوئی ہے نا دنیا میں, 3 چیزوں سے ہوئی ہے. نمبر 1 تبلیغی جماعت سے, پوری دنیا میں اردو کو پھیلا دیا. نمبر 2 دینی مدارس, اور تیسری چیز اچھی نہیں ہے, وہ ہے بالی ووڈ. سمجھ رہے ہو, ان کی فلموں نے اردو پوری دنیا میں پھیلا دی. وہ کہتے تو یہ ہے کہ ہندی ہے, لیکن ماہرین کہتے ہیں وہ ہندی نہیں ہے کیا, وہ نفرت سے انہوں نے اس کا نام ہندی رکھا ہوا ہے تاکہ اردو سمجھیں گے تو وہ پاکستانیوں کی. حالانکہ بھائی اردو تو انڈیا کی زبان ہے اصل. اردو کا جو مرکز ہے وہ کراچی تھوڑی ہے, اردو کا مرکز تو لکھنؤ ہے. تو انڈیا والوں کو تو اردو سے زیادہ محبت کرنی چاہیے کہ یار ہمارے ملک سے پیدا ہوئی ہے یہ, لیکن وہ بس پاکستان تو دشمنی میں اپنی اولادوں سے بھی انہوں نے لا تعلقی کا اظہار کر دیا. تو ان کو تو زیادہ پروموٹ کرنا چاہیے اردو کو, کہ تمہاری تو فلمیں اردو میں ہیں بھائی, ورنہ کو دیکھے گا کون. تو لیکن اب جو بڑا کردار ہے نا تبلیغی جماعت کا اور دینی مدارس کا, میں بہت دنیا میں گیا ہوں, ہر جگہ اردو لازمی. وجہ اس کی وہ کہتے ہیں یار اردو سے رشتہ ہوگا تو ان کا علماء سے رشتہ ہوگا. عربی تو ہے, فرسٹ نمبر پہ تو بہرحال عربی ہی ہے. تو عربی کے بعد سب سے بڑی زبان اردو ہے اہل اسلام کی, مسلمانوں کی, کیونکہ اردو بہت بڑی زبان ہے. اگر اردو اور ہندی کو الگ الگ نام نہ دیا جاتا نا, ہندی بھی اصل میں اردو ہی ہے, ڈرامے بازی کر کے اس کو خام خام الگ رکھا ہوا ہے, رسم الخط چینج کر کے, ورنہ وہ دونوں ایک ہی زبان ہے. تو اگر ان کو الگ الگ نام نہ دیا ہوتا نا, گورا بڑی شرارتیں کر کے گیا, توڑ تاڑ کے گیا طبیعت سے ہم لوگوں کو, ہندو مسلمانوں کو نا اس نے زبان میں بھی توڑ دیا. تو اگر یہ نہ توڑتا نا تو یہ ایک ہی زبان, چاہے اس کو ہندی کا نام دے دو چاہے اردو کا نام دے دو, تو یہ دنیا کی چائنا سے بڑی زبان ہو جاتی پھر یہ, کیونکہ اتنی بڑی آبادی ہے, انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, تینوں ملکوں میں اردو سمجھی جاتی تھی. تو آپ بتاؤ ان تینوں ملکوں کی آبادی ملا کے چائنا سے زیادہ ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو 2 خاصیتیں, نمبر 1 دنیا کی دوسرے یا تیسرے نمبر کی سب سے بڑی زبان ہوتی, نمبر 3 چائنا بڑی زبان تو ہے, پھیلی بھی نہیں ہے, صرف چائنا میں ہی ملے گی آپ, جبکہ اردو ناروے میں بھی, امریکہ میں بھی, جاپان میں بھی. بھائی میں حیران ہوتا ہوں, دنیا میں کسی جنگل میں بھی چلے جاؤ وہاں کوئی انڈین پاکستانی موجود ہوگا, اردو بول رہا ہوگا. حرم میں چلے جاؤ شرطے اردو بول رہے ہوتے ہیں. دبئی میں اتنی زیادہ اردو اسپیکنگ گئے ہیں نا کہ اب تو شرطے اور عربی بھی بہت سارے الفاظ اردو کے بول رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے حکمرانوں نے اتنی بڑی, اتنی خوبصورت اور اتنی پھیلی ہوئی زبان کے ساتھ نفرت کیسی کی ہے, واٹ لگا کے رکھ دی اس کی. دفتروں سے نکالا اس کو زبردستی, عدالتوں سے نکالا اس کو زبردستی, اب تھانوں سے بھی نکال رہے ہیں, اب رپورٹیں بھی انگلش میں ہی کٹیں گی. تو بالکل ایسا سوتیلا پن کیا جو دنیا میں کوئی قوم اپنی زبان کے ساتھ ایسا سوتیلا پن, یہ ہے غلام قوموں کی غلامانہ سوچ. یہ خدا کی قسم انگریز کی یہ زبان ہوئی ہے, جرمنی والوں کی ہوتی نا وہ جان دیتے تھے اس زبان پہ. اتنے سے ملک یورپ لے کے بیٹھا ہوا ہے چھوٹی سی, وہ اپنی زبانیں چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور ہماری زبان انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, برما میں سمجھی جا رہی ہے, جو چائنا کی آبادی سے زیادہ پوری دنیا میں پھیلی ہوئی زبان. اور اس کو پہلے تو ہم نے ہندی اور اردو الگ الگ نام دے کے ڈیوائڈ کر دیا, اور اس کے بعد ہم اس کی حفاظت نہیں کر رہے, سکھا نہیں رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں اس کے ساتھ ایسا سوتیلا پن, تو دل خون کے آنسو ہوتا ہے جب لوگ آتے ہیں نا ہم سے, انگلش جو رومن میں اردو لکھی ہوئی ہوتی ہے, لگتا ہے الف بے تے سے بھی اب آہستہ آہستہ پبلک بھول رہی ہے. کہتا ہوں یار اردو تو اردو میں لکھ لے میرے بھائی. کہتے ہیں ہمیں آتی نہیں ہے.
ابے تو نے ماسٹر کر لیا, تجھے کیوں نہیں آتی؟ اردو تو لازمی ہے. تو کہہ رہے ہیں وہ کر تو لیا, پھروں سے کر لیا ہم نے. تو پھرے میں بھی تو کچھ لکھا ہوگا نا, لکھنا کیسے بھول گئے؟ ابے اردو کا پیپر پھرا تو سمجھتے ہی ہوگے نا, نقل سے بھی اگر تم نے اردو کا پیپر حل کیا ہے تو بھی تو اردو میں ہی لکھا ہوگا نا, تو لکھنا تو آنا چاہیے. نہیں جی لکھنا بھی نہیں آتا. تو نے بی اے کیسے کر لیا؟ صحیح ہے نا, کر لیا بھائی, اردو لکھنا نہیں آتی. ہمارے لڑکے یار جو دفتر میں, کتنی دفعہ میں نے لڑکوں کو بولا شارٹ کلپ پہ, بھائی تم نے جو تھم نیل ڈالا ہوا ہے اردو غلط لکھی ہوئی ہے, غلط لکھی ہوئی ہے اردو. اپنے میں نے ایڈیٹر کو جا کے پکڑا, یار یہ تم نے کیا لکھا ہوا ہے, ایسے تھوڑی یہ لفظ لکھتے ہیں. کہتے ہیں مجھے تو پتہ ہی نہیں, مجھے تو آتی ہی نہیں لکھنا. میں نے ولید بھائی سے بولا لکھ کے دو, تو ولید بھائی نے پتہ نہیں کیا لکھ کے دے دیا, جو لکھ کے دے دیا ہم نے چلا دیا. بھائی یار تم تو پڑھے لکھے ہو, تو پڑھے لکھوں کا یہ حال ہے. تو ایسا سوتیلا پن دنیا میں کوئی عزت دار قوم اپنی زبان کے ساتھ, یہ غلام قوموں کی عادت ہوتی ہے, عزت دار قومیں ایسا نہیں کرتی. اور سپریم کورٹ نے تو لا بھی پاس کیا ہوا ہے اردو کی حفاظت, تو لا پہ بھی عمل نہیں ہو رہا.